السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، ناظرین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے جہنم۔ قرآن کریم نے جہنم کا نقشہ یوں کھینچا: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ وہ جو بدبخت ہیں وہ تو دوزخ میں ہیں، وہ اس میں گدھے کی طرح چیخیں گے، چلائیں گے، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، بے شک تمہارا رب جب جو چاہے کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم اس طرح لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگام ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ ایک دوسرے حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جو دیکھیں گی، 2 کان ہوں گے جو سنیں گے، اور ایک زبان ہوگی جو بولے گی۔ وہ کہے گی، مجھے 3 لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے، ہر سرکش ظالم پر، ہر اس آدمی پر جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا ہو، اور مجسمہ بنانے والوں پر۔ جہنم کی گہرائی کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک بڑا بھاری پتھر جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے تو وہ 70 برس تک اس میں گرتا جائے گا، پھر بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا۔ عتبہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، جہنم کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ اس کی گرمی بہت سخت ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس کے آنکڑے لوہے کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کے چمڑے کی موٹائی 42 گز ہوگی، اس کی ڈاڑھ احد پہاڑ جیسی ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قول کل محل کے بارے میں فرمایا، وہ پانی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جب اسے کافر اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کی کھال اس میں گر جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کے سر پر مائع حمیم گرم پانی انڈیلا جائے گا تو وہ بدن میں سرایت کر جائے گا، یہاں تک کہ اس کے پیٹ تک جا پہنچے گا، اور اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اسے کاٹے گا، یہاں تک کہ اس کے پیروں یعنی سرین سے نکل جائے گا۔ یہی وہ سحر ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، پھر اسی طرح لوٹا دیا جائے گا جس طرح تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی، اور یہ عذاب کے برابر ہو جائے گی جس سے وہ دوچار ہوں گے، لہذا وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی زرع خاردار پودا کے کھانے سے کی جائے گی، جو نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک ختم کرے گا۔ پھر وہ دوبارہ کھانے کی فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی گلے میں اٹکنے والے کھانے سے کی جائے گی۔ پھر وہ یاد کریں گے کہ دنیا میں اٹکے ہوئے نوالے کو پانی کے ذریعہ نگلتے تھے، چنانچہ وہ پانی کی فریاد کریں گے، اور ان کی فریاد رسی حمیم جہنمیوں کے مواد سے کی جائے گی جو لوہے کے برتنوں میں دیا جائے گا۔ جب مواد ان کے چہروں سے قریب ہوگا تو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، اور جب ان کے پیٹ میں جائے گا تو ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اسے کاٹ ڈالے گا۔ وہ کہیں گے، جہنم کے داروغے کو بلاؤ۔ داروغہ کہیں گے، کیا تمہارے پاس رسول روشن دلائل کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں؟ داروغہ کہیں گے، پکارتے رہو،
کافروں کی پکار بیکار ہی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کہیں گے مالک کو بلاؤ اور کہیں گے اے مالک چاہیے کہ تیرا رب ہمارا فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ آپ نے فرمایا ان کو مالک جواب دے گا تم لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی میں رہنے والے ہو۔ ان کی پکار اور مالک کے جواب میں 1000 سال کا وقفہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا جہنمی کہیں گے اپنے رب کو پکارو اس لیے کہ تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے اوپر شقاوت غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، اگر ہم پھر ویسا ہی کریں گے تو ظالم ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی انہیں جواب دے گا پھٹکار ہو تم پر، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ آپ نے فرمایا اس وقت وہ ہر خیر سے محروم ہو جائیں گے اور اس وقت گدھے کی طرح رینگنے لگیں گے اور حسرت و ہلاکت میں گرفتار ہوں گے۔ کافر جہنم کے اندر بد شکل ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی تو ان کے اوپر کا ہونٹ سکڑ کر بیچ سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف سے جا لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جسے تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہی آگ رہتی تو کافی ہوتی۔ آپ نے فرمایا وہ اس سے 69 حصہ بڑھی ہوئی ہے، ہر حصے کی گرمی اسی آگ کی طرح ہے۔ جہنم کی آگ 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ ہے اور تاریک ہے۔ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، لہذا اللہ تعالی نے اس کے لیے 2 سانسیں مقرر کر دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس جاڑے میں۔ جہنم کے جاڑے کی سانس سے سخت سردی پڑتی ہے اور اس کی گرمی کی سانس سے لو چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ اکثر جہنمی عورتیں ہیں، اور جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ اکثر جنتی فقیر ہیں۔ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب والا وہ جہنمی ہوگا جس کے تلوے میں 2 انگارے ہوں گے جن سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہر کمزور حال آدمی جسے لوگ حقیر سمجھے اگر وہ اللہ کی قسم کھائے تو اللہ اسے پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہر سرکش بخیل اور متکبر جہنم میں جائے گا۔ حضرات یہ ہے وہ ہولناک اور المناک عقوبت خانہ جس کا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بار بار جہنم کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنے فضل و کرم اور احسان عظیم کے صدقے اس سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔